بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ تھل یونیورسٹی میں جو کچھ ایک طالبہ کے ساتھ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی بہاولپور یونیورسٹی کے اندر ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے، اور چونکہ میں خود ایک اسی ماحول کا پڑھا ہوں، اس ماحول سے منسلک ہوں، اس ماحول کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میڈیا کی زینت بن جاتی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو چھپ جاتی ہیں، ان کے اوپر کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ بہت سے کالجز، بہت سی یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پہ خواتین کے جسم کے عوض ان کو گریڈز دیے جاتے ہیں، ان کو نمبر دیے جاتے ہیں، اور ایسے عوض کے پجاری وہاں پہ لوگ اساتذہ کی شکل میں وہاں پہ ہوتے ہیں، اور طالب علموں کا جو بوائز طالب علم ہوتے ہیں ان کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن اس سارے معاملے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم خود جو خواتین ہیں وہ خود تو ان لوگوں کو دعوت نہیں دے رہی۔ جس وقت ہم یونیورسٹی کالج جاتے تھے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ لڑکیاں ایسے لباس پہن کے آتی تھی کہ وہ خود دعوت دے رہی ہیں کہ ان کے جسم کو نوچ لیا جائے۔ وہ خود ایسی ایک ڈریسنگ کر کے آتی تھی کہ انسان وہ نہیں لگتی تھی، وہ ہر زاویے سے جانور ہی لگتی تھی، اور ہر کسی لڑکے کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ ایک ہیلو ہائی کرے اور گپ شپ کرے۔ ابھی بھی ٹک ٹاک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگ واقف ہوں گے اس چیز سے کہ یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں عورت کے حقوق کی جب بھی آواز اٹھتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کو آزادی دی جائے۔ میں یہ بات کرتا ہوں کہ عورت کی آزادی کیا یہ نہیں ہے کہ اس کو گھر کے اندر اس کا شوہر عزت کے ساتھ اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کر رہا ہے؟ کیا عورت کی یہ آزادی نہیں ہے کہ اس کو اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بیٹا پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے؟ جس وقت ایک عورت ایئر ہوسٹس کی شکل میں جہاز کے اندر تمام مسافروں کو کھانا دیتی ہے، پانی دیتی ہے، یا کسی بس کے اندر مردوں کو چیزیں سرو کرتی ہے، اس کو جو ہوس بھری نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا اس چیز کو ہماری خواتین آزادی تو نہیں کہہ رہی؟ اگر وہ اس چیز کو اپنی آزادی کہہ رہی ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ آزادی نہیں ہے، یہ گناہوں کو پھیلانے کی اور من مرضی کی ایک تحریک ہے جس میں وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے ہمارے پاکستان کے قانون میں بھی یہ چیزیں بہت کمزور ہوتی جا رہی ہیں کہ جب بھی جرم کوئی طاقتور کرتا ہے تو اس کو پکڑا نہیں جاتا، اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں اور چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جبکہ اگر بات کی جائے ہم لوگوں کی، ہم عوام کی، ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ اس پل کے اوپر دو بندے کھڑے ہو جائیں جو ان لوگوں کو مارا کریں، ایک ایک سٹک مار کے گزارا کریں، تو لوگ کھاتے تھے، جاتے تھے۔ تو چند ہفتوں بعد دو بندے بادشاہ کے دربار میں گئے اور اس کو کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ ایسا کریں کہ یہاں پہ دو بندے اور کھڑے کر دیں تاکہ ان کو مارنے میں جلدی ہو اور ہم جلدی مار کھا کے چلے جائیں۔ اگر وہ اس بات کی جگہ یہ بات کرتے کہ ہمارے اوپر یہ کیوں مصیبت مسلط کی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ سے ہٹاؤ تاکہ ہم آسانی سے گزر سکتے، تو ہم لوگ اپنے اوپر مسائل کو کم کرنے کی جگہ مسائل کو زیادہ کرتے ہیں، اور یہ مسائل پھر تھوڑے نہیں ہوتے، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اسلام والی اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔